وقفے سے پہلے مشاہد اللہ خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ حکومت پھوڑ عورت کی طرح بہیو کر رہی ہے اور یہ مس مینجمنٹ کی ایک انتہا ہے جس کی وجہ سے اس قسم کے ایشوز پیدا ہو رہے ہیں. دوسرا انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ حکومت آنے والے بجٹ میں 5 سے لے کر 7 روپے فی لیٹر پیٹرول کے اوپر نیا ٹیکس لگا رہی ہے جس سے مہنگائی کے میں ڈیفینیٹلی بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. ساتھ ہی میں نے ان سے سوال یہ کیا تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے ہم گورنمنٹ کو برا کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ وزراء کو پیٹرول استعمال نہیں کرنا چاہیے, سیکرٹریز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, جرنیلوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, اور دیکھتے ہوئے کہ عوام بڑے مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں تو اپنی یہ جو پریولیج ہے کم از کم اس کو سرنڈر کر دیں. تو ساتھ ہی میں نے ان سے پوچھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو پروٹوکول دیا جاتا ہے, جتنی گاڑیاں ان کے ساتھ چلتی ہیں, ان کو پیٹرول کہاں سے ملتا ہے؟ مشاہد صاحب کہاں سے ملتا ہے ان کو پیٹرول؟ دیکھیں, میں گزارش کروں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف اس وقت اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو سیکورٹی تھریٹ بھی ہے بہت زیادہ. صحیح ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت ان کی گاڑیاں اگر کوئی سیکورٹی حکومت نے دی ہوئی ہے, لیکن مجھے ایک بات معلوم ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو پرائم منسٹر ہاؤس کے کچن کا خرچہ اپنی جیب سے دیتے تھے, وہ ذاتی گاڑیاں جو ہے اپنی چلاتے تھے, اور جب کوئی فورن سے بندہ آتا تھا تو تب وہ پروٹوکول کی گاڑیاں نکلتی تھیں. انہوں نے اپنے دور میں پلاٹوں کے جو ان کے اختیارات تھے سواب دیدی وہ ختم کر دیے تھے. نہیں وہ ٹھیک ہے, پیٹرول کی بات ہو رہی ہے. پیٹرول کی دیکھیں نا, جو آدمی یعنی کہ ایک ہسٹری دیکھنی پڑتی ہے نا بندے کی, اس کے بعد اس کے مطابق بات کرنی پڑتی ہے. جو میرے نوٹس میں یہ چیزیں وہ میں بتا رہا ہوں. آپ نے ان کا قافلہ دیکھا کتنا لمبا ہوتا ہے؟ نہیں, قافلہ دیکھیں, ان کا قافلہ ہمیشہ سے لمبا ہوتا ہے, اور وہ اپنی جیب سے کھانے والے آدمی ہیں, ہمیشہ اپنی جیب سے خرچہ کرنے والے ہیں. آپ نے ایک سوال اٹھایا, میں اس کو ضرور ڈگ آؤٹ کروں گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن چیز یہ ہے کہ اگر حکومت نے کوئی سیکورٹی انہیں دی ہوئی ہے تو ظاہر ہے وہ سیکورٹی کا ہو سکتا ہے. ان کو بھی تو حکومت نے دی ہے نا جی, ان کو پیٹرول حکومت دے رہی ہے نا, پھر ہم تو آبجیکٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ کے لیے جائز ہے تو پھر ان کے لیے بھی جائز ہونا چاہیے نا چیز. دیکھیں, بات یہ ہے ہی نہیں نا. ابھی میں اس کو ڈگ آؤٹ کروں گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی اپنے اختیارات جس میں چھوڑے, ماضی میں مثال نہیں ملتی. وہ تو صدر صاحب ہی دیکھیں اپنے ذاتی اخراجات خود کر رہے ہیں, وہ تھوڑے سے چاول کھاتے ہیں, تھوڑی سی بھنڈی کھاتے ہیں. چاول کی بات نہیں ہے. دیکھیں, گاڑیاں اپنی چلتی تھی پرائم منسٹر ہاؤس کی, مجھے اچھی طرح یاد ہے. انہوں نے سارے اپنے داخلوں کے اور ایون گورنروں کے تک کے سب کے ختم کر دیے تھے. چیف منسٹر. اچھا, آپ پتا کیجیے گا جی کہاں سے پتا کر لوں گا. دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا, وہ جو آپ نے شروع میں سوال کیا تھا وہ پورا ہوا نہیں تھا. دیکھیں, میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, بہت سارے کام جو ہیں جو حکومت کر سکتی, میں مشورہ دے رہا ہوں ان کو, میں ان کا ویل وشر ہوں. مطلب اس ملک میں اگر کوئی اچھا کام کرے گی حکومت تو سارے ملک کا فائدہ ہوگا, ہمارا بھی اس میں فائدہ ہے. ہم بھی مطلب جب برا بھلا کہا جاتا ہے تو سیاستدانوں کو کہا جاتا ہے, اس میں یہ تمیز نہیں ہوتی کہ یہ حکومت کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے یا اپوزیشن کے لوگوں کو. بات یہ ہے کہ سب سے اہم کام 2-3 کام اگر یہ حکومت کر لے, ایک تو ایف بی آر کو تھوڑا سا ٹھیک کرے. یہ اب وزیر خزانہ صاحب آ گئے ہیں, اللہ جانے یہ کیا کریں گے. 1000 ارب روپے کی گڑبڑ تو وہاں پہ ہے. دوسرا, کرپشن جو ہے, ابھی تک کوئی سیریس ایکشن کرپشن پہ نہ صرف حکومت نے لیا نہیں, بلکہ بہت بڑے بڑے کچھ کرپشن کے کیسز ایسے سامنے آئے ہیں, چاہے وہ اسٹیل مل میں ہو. میں بتا رہا ہوں اسٹیل مل کا, میں بتا رہا ہوں آپ کو پی آئی اے کا, میں آپ کو بتا رہا ہوں بینکس میں جس طرح. اچھا, سارے منظور نظر لوگ لگائے اپنے جو کرپشن کر رہے ہیں. کون لگا رہا ہے؟ حکومت ہی لگا رہی ہے. کون لگا رہا ہے؟ ایوان صدر سے لگے تھے. یہ تو خیر شروع میں سارے لوگ جو ہیں, مجھے ذاتی طور پہ پی آئی اے کا آدمی کا پتا ہے. کون کا منظور نظر ہے جی بتائیں؟ مجھے پی آئی اے کا جو ایم ڈی ہے منظور نظر ہے, نا اہل آدمی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے پی آئی اے چلانی کیسی ہے. وہ دبا کے ایسی تیسی کر رہا ہے وہاں پہ, کچھ ان کے بندے شندے بھرتی کر کے انہیں خوش کر دیتا ہے. باقی جناب پی آئی اے جو ہے وہ 80 ارب سے زیادہ نقصان میں جا چکی ہے, اور حکومت جو ہے اس کو بیل آؤٹ پیکج دیتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے کبول صاحب کو شامل کر رہے اسٹیل مل جو ہے اس کا آپ حشر دیکھیں. ابھی ایک اور کام ہو رہا ہے, یہ جو پیٹرول کی بات ہو رہی ہے نا, پیٹرولیم کے جو ایریا ہیں نا, جو ان کے مینیجر بنتے ہیں ایریا مینیجر, وہ بکنا شروع ہو گئے, ادھر کام شروع ہو گیا. مطلب کیا آپ اگر دیکھیں, بتائیے گا, میں آخری جملہ میں ایک یہ کہ اگر آپ کرپشن پہ قابو پالیں, مکمل نہیں پا سکتے, دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے, اور وہ قابو پانے کے بعد وہ پیسے اگر آپ ان چیزوں پہ, بجلی پہ خرچ کر دیں, مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کریں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے نا اس کی اخلاقی حیثیت میں بڑا اضافہ ہو جائے. جیسا رابن ہوڈ کرتا تھا, ڈکیتی چوری کر کے غریبوں کو پیسے دیتا تھا, تو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ کرپشن کر کے کرپشن ختم کر کے, میں کہہ رہا ہوں کرپشن ختم کریں گے تو پیسے بچیں گے. نہیں, آپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں پیسے, آپ اپنے پاس رکھنے میں اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں. ان کی باتوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپشن ختم ہوگی ہمیں طریقہ سمجھا رہے ہیں. نہیں, کرپشن ختم ہوگی تو پیسے بچیں گے نا بھائی.
اور وہ پیسے اگر آپ غریب لوگوں پہ اس ملک اچھا گبول صاحب یہ بتائیے آپ پھوڑ عورتوں کی طرح حکومت کر رہے ہیں؟ یار مجھے تو پہلی دفعہ یہ میں الفاظ خوبصورت عورت کی تو میں سنتا تھا کہ عورت خوبصورت ہوتی ہے، عورت کو پھوڑ بولنا یہ پہلی دفعہ میں نے جو ہے ان کی زبان میں ان سے کلاسز لوں گا، یہ جو اتنے اچھے اردو بولتے ہیں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح ایک حکومت جب آتی ہے اقتدار میں سمجھتا ہوں اگر وہ دودھ کی نہریں بھی بہا دے نا، جب الیکشن میں جائے گی تو ہمارے لیے صرف گالیاں ہی پڑی ہوئی ہیں۔ کیوں گالیاں لوگوں کو دیکھیں ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے ہم سے، ہم اس کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں اس پر اترنا جو ہے نا، میں آپ کو مثال دوں صرف میرے حلقے کا لیاری کا، لیاری پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، ہم نے وہاں پر 1.5 ارب کا پیکج دیا، ڈیولپمنٹ کے سارے کام ہو رہے ہیں، ایک چیز میں ہم صرف مار کھا رہے ہیں، وہ ہے کہ ہم لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتے ہیں جو لوگوں کو توقعات ہے۔ کیوں پیپلز پارٹی کا یہ علاقہ لیاری جو بھی حکومت آتی ہے اس کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک، اور اس کو نوکریاں بھی نہیں دیتے، ان کی حکومت ہے، یہ خود جانتے ہیں، یہ کراچی میں سے الیکشن لڑے ان کو پتا ہے، جو حکومت آتی ہے وہ سمجھتی ہے لیاری پیپلز پارٹی کا علاقہ ہے، اس کو آپ سائڈ میں کرو، تو لوگوں کو روزگار نہیں ہے، لوگ بے روزگار ہیں۔ اب ہم نے سارے ان کے سارے کام کیے، لیکن ہم جب جاتے ہیں علاقوں میں تو لوگ کہتے ہیں جی نوکری ہمیں دو، ہمیں یہ روڈ آپ بنا کر دے رہے ہو، ہمیں سیوریج لائن، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں روزگار دو۔ تو یہ روزگار کہاں سے لے کر آئے؟ ہم نے اس لیے آپ دیکھیں کہ ابھی 4000 ملازمین جو ہیں پاکستان اسٹیل کے، وہ ہم نے ایک کانٹریکٹ کیا ان کو پرمنٹ کیا ہے۔ یہ بھی ایک آپ دیکھیں گورنمنٹ ایک اچھا قدم اس لحاظ سے کہ غریبوں کا سوچتی تو ہے، یہ تو ہم نہیں کرتے کہ جی آپ نے ان کے دور حکومت میں یا مشرف صاحب کے دور حکومت میں جو لوگ روزگار میں تھے ان کو نکال دیا۔ آپ کو پتا ہے اسٹیل مل سے KEC سے کتنے مزدوروں کو نکالا گیا ہے، تو اسی طریقے PIA سے کتنے لوگوں کو نکالا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا خسارہ بھی تو بڑھ رہا ہے نا اس کے ساتھ ساتھ گبول صاحب یہ بات بھی تو ہے نا، جب آپ اپنے مزدور نظر لوگوں کو ڈالتے چلے جائیں گے، ہزاروں کی تعداد میں بڑھا دیں گے، تو بریک لینی ہے میں نے چھوٹی سی، اور بریک لے لوں، بریک کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ڈائریکٹر 20-20 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے، میں کہتا ہوں ان کو نکالنا چاہیے اور ان کی جگہ مزدوروں کو۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے یہاں پہ، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔